نہ بھولنا اور تلاوت قرآن کرتے رہنا. قرآن پڑھتے جاؤ گے دل چمکتے چلے جائیں گے. فرمایا اگر دلوں پہ میل چڑھ جائے، اگر دلوں پہ میل چڑھ جائے تو پھر تلاوت قرآن کرو. اگر دل گندے ہو جائیں پھر قرات قرآن کرو، پھر سماعت قرآن کرو. حضور نے فرمایا لوگو تم کہتے ہو برتنوں تک ہاتھ پہنچ جاتا ہے، دلوں تک ہاتھ نہیں جاتا، دل کیسے صاف کرے؟ فرمایا میری امت قرآن کی طاقت کو سمجھ جاؤ. جس جگہ پہ مومن کا ہاتھ نہ پہنچے وہاں محمد کا قرآن پہنچ جاتا ہے. اللہ اکبر. آج اگر دل دھونا چاہتے ہیں، صاف کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک نسخہ ہے قرآن پڑھیں. فلمی گانوں کی طرز پہ نعتیں نہ پڑھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ دیا ہے تلاوت القرآن. موت کو کثرت سے یاد کرنا، اس سے دل دھل جاتے ہیں، اس سے دل صاف ہوتے ہیں. اور اس کے برعکس امام الانبیاء نے فرمایا ایک چیز ہے جس سے دل گندے ہوتے ہیں. ویسے تو ہر گناہ سے ہوتے ہیں، لیکن آج جو سب سے بڑا گناہ جس میں پوری امت ملوث ہو چلی ہے، امام الانبیاء نے فرمایا الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع. فرمایا یہ رانگ باجے، یہ ڈھول ڈھمکے، یہ میوزک، یہ موسیقی، یہ دلوں میں اس طرح منافقت پیدا کرتی ہے جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا آج نعتوں کے ساتھ میوزک آ گیا، حلال شے کے ساتھ حرام مکس ہوا جا رہا ہے. آج فلمی ایکٹر، میں ایک محفل نعت میں تھا رمضان شریف سے پہلے، اس نے 6-7 چھلے پہنے ہیں، کلین شیو، زرق برق کپڑے عورتوں کی طرح پہنے ہیں، اور فلمی گانوں کی طرز پہ نعت سنا رہا ہے. ایسے لگتا تھا یہاں کوئی سٹیج شو ہو رہا ہے، یہاں کوئی نغموں کی محفل ہے، آقا کا ذکر نہیں ہو رہا ہے. کیوں کہ اس میں اب کمائی بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ کا پیسہ قرآن کے لیے تو لگتا نہیں ہے. ہزاروں محفلوں میں لٹا دینے والے آج دین کے سب سے بڑے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. محفلوں میں لٹاتے پھرتے ہیں. دین محمدی لٹ رہا ہے، قرآن کی تعلیم ختم ہو رہی ہے. ہمارے مدرسے اہل سنت کے جنازہ نکل چکا ہے، خانقاہیں ویران ہو چلی ہیں، مدارس ویران ہو چلے ہیں، اور تمہارے پیسے اللہ تللے میں جا رہے ہیں. ان کے تو سیزن لگے ہوئے ہیں. پہلے وہ انڈیا کا گانا سنتے ہیں، پھر اس کی طرز پکاتے ہیں، پھر اس پہ میرے رسول کی نعت فٹ کرتے ہیں. اس سے بڑا کوئی گستاخ ہے کہ جو آئے مصطفیٰ کی نعت پڑھنے کے لیے اور جب نعت شروع کرے تو جوانوں کا ذہن مدینے نہ جائے، انڈیا چلا جائے. یہ بات اس پہ توجہ دو. جو ایسی حرکت کرے اس کا گریبان پکڑو، کل قیامت کے دن تمہارے گریبان پکڑے جائیں گے. آج حضور کی امت کو بے عملی کی تعلیم دی جا رہی ہے. تاجدار کائنات روتے رہے ہیں جہنم کے خوف سے، تاجدار کائنات جنت مانگتے رہے ہیں مولا سے، اور آج ہمارے جاہل نعت خان کہتے مجھے جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے. خبریں تو کیڑی جنت دے کردہ تذکرے، جنت کی ضرورت نہیں ہے. اور مصطفیٰ تیری خاطر غاروں میں روتا رہا، مولا میری امت کو جنت دے دے. لوگوں کس رخ پہ چل نکلے ہو؟ امام الانبیاء، اور نعت مروجہ نعت کی بات کر رہا ہوں، امام الانبیاء کی ذات کا صرف ایک پہلو بیان کرتے ہیں. قبر میں حضور آئیں گے جی اجالے ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے علماء سے حدیثیں تو سنی ہے ہر قبر میں حضور آئیں گے. جاہل آدمی یہ سمجھتا ہے جب آئیں گے تو پھر اجالے تو ہو جائیں گے، بس موج بن جائے گی اور قیامت کے دن سب کچھ حضور کر لیں گے. وہ کہتے پھر ہمیں کچھ کرنے کی کیا ضرورت جب سب کچھ حضور نے کرنا ہے. یہی وجہ ہے مسجدیں ہماری ویران ہیں، نمازیوں کی ایک صف یا 2 صفیں بنتی ہیں، اور خانقاہیں اور مدرسے ہمارے ویران ہیں. کیوں؟ بے عملی کی تعلیم دی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں قبر میں آئیں گے حضور اجالے ہو جائیں گے، اور ظالم نادان جھوٹ کہتا ہے. کملی والے قبر میں پہلی بار جب آئیں گے اجالا کرنے نہیں آئیں گے. مصطفیٰ قبر میں امتحان بن کے تیرے سامنے کھڑے ہوں گے. حضور امتحان بن کے آئیں گے اور پوچھا جائے گا بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا ہے. رب کی عزت کی قسم لوگوں، جن لوگوں نے نماز نہیں پڑھی ہوگی وہ مصطفیٰ کو نہیں پہچان سکیں گے.
جنہوں نے زندگی بھر زکات نہیں دی ہوگی، حرام مال کھاتے رہے ہوگے، زندگی بھر آنکھیں ٹی وی پر ڈرامے اور فلمیں تکتی رہے، حرام تکنے والی آنکھیں قبر میں کبھی مصطفیٰ کو پہچان نہیں سکتی۔ حضور امتحان بن کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ جس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، حج کیے ہوں گے اور روزے رکھے ہوں گے، زکات دی ہوگی، دین سارے کو نافذ کر لیا ہوگا، اسی کو مصطفیٰ کی پہچان نصیب ہوگی۔ امام الانبیاء فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری امت نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جس نے 5 وقت اپنے رسول کی آنکھیں ٹھنڈی کی ہوں گی، قبر میں وہی مصطفیٰ کی نظروں میں جچے گا، اسی کو آقا بخشوائیں گے، اسی کی بات کریں گے۔ یہ ہمیں دھوکے میں رکھا جا رہا ہے، قبر میں حضور آئیں گے اجالے ہو جائیں گے۔ نہیں بیٹا، اجالے پہچان کے بعد ہوں گے۔ جب یار پہچان لیا جائے گا، حضور کی پہچان ہو جائے گی۔ اللہ قبر میں فرشتوں کو بھیجے گا، مشکات کی حدیث ہے، امتحان لینے جاؤ، اس سے 3 سوال کرو۔ ممتحن بن کے آئیں گے فرشتے، من ربک وما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ سوال ہو جائیں گے۔ جب پہچان ہو جائے گی، اب کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا فرشتوں تم گئے تھے تو ممتحن بن کے گئے تھے، اب اس نے یار پہچان لیا ہے، اب ممتحن نہ رہو، اس کے نوکر بن جاؤ، اب اس کے خادم بن جاؤ۔ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ۔ اب کیسا کرو؟ اب امتحان لینے والے پہلے تھے، اب اس نے یار پہچان لیا ہے، اب کوئی اسے جنت کے جوڑے پہنائے، کوئی اس کا بیڈ جنت میں لگائے، کوئی جنت کی طرف اس کے لیے کھڑکیاں کھول دے۔ اجالے ہوں گے مگر میرے آقا کی پہچان کے بعد ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں کسی بندے کو آذان کے لیے مقرر کروں اور پھر کچھ بندوں کو کہوں لکڑیاں لے کے آؤ اور میرے ساتھ مدینے کی گلیوں میں گھومو، جو لوگ مسجد نماز پڑھنے نہیں آئے میرا جی چاہتا ہے مکانوں سمیت جلا کے انہیں راکھ کر دوں۔ یہ امام الانبیاء فرماتے ہیں قبر میں حضور ایسے لوگوں کی اجالا کرنے آئیں گے جن کی مسجدیں ویران پڑی ہیں۔ یہ غلط تصورات ہمیں دیے جا رہے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے نوجوان جب محفل نعت میں آتے ہیں نا تو رب کی عزت کی قسم اکثریت عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں آتی اور جا کے فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ سنیو، اس پر توجہ دو، میرا کام صرف آپ تک پیغام پہنچانا ہے۔ علماء بھی بیچارے مجبور ہیں، کچھ تو ڈر کے مارے کہتے نہیں ہیں، کمیٹیوں والے نہ ناراض ہو جائیں۔ جی ہمارے جو محلے کے ایم پی اے صاحب ہیں، راجہ صاحب ہیں، وہ محفل نعت کرا، وہ نہ ناراض ہو جائیں، اللہ رسول ناراض ہوتے پھریں، انہیں جوتے کی نوک پہ رکھو جو شریعت کے خلاف بات کریں۔ امام الانبیاء نے فرمایا تھا، ایک بار صحابہ بھی غلط فہمی کا شکار ہوئے، میں بغیر دلیل کے بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، صحابہ کو بھی غلط فہمی ہو گئی تھی۔ حضور نے، یہ ابتدائی اسلام کی بات ہے، میرے آقا نے فرمایا مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ، حضور نے فرمایا میرے غلاموں جنت کی چابی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور نے فرمایا یہ کلمہ جنت کی چابی ہے۔ جو نئے نئے آئے تھے نا دین میں، بغلیں بجانے لگے، بہت خوش ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے تو ہمیں بہت ہلکا کر دیا، آقا اب نمازوں کی ضرورت نہ رہی، اب زکات کی ضرورت نہ رہی، اب کسی عمل کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں، اور آپ نے کہا کلمہ جنت کی چابی ہے، تو چابی تو ہے ہمارے پاس، پھر قیامت آنے کی دیر ہے، چابیاں ہوں گی، کلمہ چابی ہے، کلمہ تو پڑھتے ہیں، چابیاں ہوں گی تو چھلانگے مار کے جنت چلے جائیں گے، تالے کھل جائیں گے۔ امام الانبیاء نے دیکھا انہوں نے بات غلط سمجھی ہے، میرے رسول نے سنو کیسے تنبیہ کی ہے، فرمایا تم نے غلط سمجھا ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے، فرمایا مجھے ایک بات کا جواب دو، کلمہ جنت کی چابی ہے، الیس للمفتاح اسنان، مجھے جواب دو ایک بات کا، کیا چابی کے دندانے نہیں ہوتے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ چابی کے دندانے نہیں ہوتے؟ جی یا رسول اللہ ہوتے ہیں۔ فرمایا اگر دندانے ٹیڑے ہوں تو تالا کھلتا ہے؟ جی نہیں کھلتا۔ فرمایا رب کی عزت کی قسم جس نے مجھے نبی یہ برحق بنا کے بھیجا ہے، کلمہ جنت کی چابی ہے مگر نماز روزہ حج اور زکات اس چابی کے دندانے ہیں۔ حضور تو یہ تعلیم دے کے جائیں اور تو یہ تعلیم دے، بس جی حضور کی نعتیں پڑھو، بس گولڑا شریف چلے جاتے ہیں، بس مرید ہو گئے،
اب جو کرنا ہے پیروں نے کرنا ہے، ہمیں کیا ضرورت؟ اب جو کرنا ہے حضور نے کرنا ہے، ہمیں کیا ضرورت؟ نادان، تیری نظر صرف چابی پر ہے، دندانوں سے تجھے غافل بنایا جا رہا ہے، دندانوں کی فکر کرو۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا میری امت میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن پڑھنے والے ہیں، جو قرآن پڑھانے والے ہیں۔ حضور نے فرمایا سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، سب سے بہتر ہے جو قرآن پڑھاتے ہیں۔ تو حضور کی نظر میں کوٹھی کار بنگلے والا بہتر نہیں ہے، قرآن والا بہتر ہے۔ بے شک وہ ٹوٹے مسلح پہ بیٹھا ہو، بے شک اس کے کپڑوں کو پیوند لگے ہو، مگر خدا کی نظر میں قرآن والا جچ رہا ہے، مصطفیٰ کی نظر میں قرآن والا جچ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، حضور نے فرمایا اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ بن جاؤ، زمین پہ کچھ بندے رہتے ہیں، بستیوں میں آبادیوں میں رہتے ہیں، اللہ کہتا ہے فرشتوں وہ میرے گھر والے۔ اب توجہ کریں، اللہ کہتا ہے بندے میرے گھر والے، کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، انہیں عام بندہ نہ سمجھنا، وہ فلاں کچے مکان میں رہنے والا، وہ چھوٹے سے گھر میں رہنے والا، اسے دنیا نفرت کرتی ہے، فرشتوں میں اعلان کر رہا ہوں وہ بندے عام بندے نہیں، وہ مولا کے گھر والے ہیں، وہ میرے گھر والے ہیں۔ فرشتے پوچھتے مولا کون؟ اب اللہ یہ نہیں کہتا اسلام آباد والے، بنگلوں والے، کاروں کوٹھیوں والے، جن کی کوٹھیوں پہ 3 ڈش اینٹینے لگے، یہ نہیں۔ اللہ کسے کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ہم اہل القرآن۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں مجھے اپنی عزت کی قسم اور میرے کوئی گھر والا نہیں، جو قرآن والے ہیں فقط وہ میرے گھر والے ہیں۔ یہ قرآن والے یہ اللہ کے گھر والے ہیں۔ اسی وجہ سے حضور نے فرمایا من دعا حامل القرآن الی طعامہ اور سقاہ من شرابہ، علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو قرآن والے کو، حافظ قرآن کو، عالم قرآن کو، جو قرآن والے کو اپنے دسترخوان پہ بلائے، اپنے گھر میں اسے کھانا کھلا دے، اسے پانی پلائے، آقا اسے کیا ملتا ہے؟ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم اس نے کھانا کھلایا تو حافظ کا تو پیٹ بھرا ہے، اللہ نے اتنا کرم کر دیا اس کا سارا نامہ اعمال نیکیوں سے بھر گیا۔ جس نے کھانا کھلایا اس کا نامہ اعمال خدا کے فضل سے بھر گیا، نیکیوں سے بھر۔ کیوں؟ اس نے رب کے گھر والے کو اپنے گھر بلایا۔ یہ اللہ کے گھر والے ہیں، انہیں بڑی عزتیں دی جاتی ہیں، اور اللہ انہیں جو مقام دے گا وہ ہمارے تصور سے بھی ماورا ہے۔ دنیا میں ہم خوش ہوتے ہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ بچہ بھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں باپ خواب دیکھنے لگتے ہیں، بڑا ہوا نا تو اس کو انگلش میڈیم سکول میں داخل کرانا ہے، اس کو انگریز کی تعلیم دینی، ڈاکٹر آج کل بڑی کمائی کا ڈاکٹر بنانا ہے، وکیل بڑا حرام پیسہ کما لیتے اسے وکیل بنانا ہے۔ یہی خواب ہے ہمارے، اولاد کو ڈاکٹر بنا، انجینئر بنانا ہے۔ بچہ بھی ماں کے پیٹ میں ہے، سالم الوجود بچہ، صحت مند بچہ، وہ انگریز کی تعلیم کے لیے۔ اور اگر کوئی نابینا پیدا ہو جائے، معذور پیدا ہو جائے، کہتے تھے حافظ قرآن بنا دو، جو اپاہج پیدا ہو جائے اسے حافظ قرآن بنا دو۔ اور نادان خود سوچ انگریز کتنی ترقی کر گئے، مگر آج بھی انگریز کا کلچر اور تہذیب تیرے صحت مندوں کو سنبھال رہا ہے۔ انگریز کی تہذیب تیرے صحت مند قبول کرتی ہے، اور مصطفیٰ کی رحمت کے 14 صدیوں بعد بھی مصطفیٰ کی کملی تیرے نابینوں کو سہارا دے رہی ہے، اور مصطفیٰ کا دین تیرے معذوروں کو سنبھال رہا ہے۔ آج بھی مصطفیٰ کا ہاتھ تیرے اپاہجوں کی طرف ہے، وہ سنبھالا دے رہا ہے۔ تو ہمارا حال یہ، صحت مند بچے انگریز کی تعلیم کے لیے اور معذور بچے دین کے لیے، تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آ جائے، کوئی کیمبرج یونیورسٹی میں چلا جائے، جتنی ڈگریاں لے لے، پہلی بات تو یہ قبر پہ آئے گا نہیں، کیونکہ آج کل کی تعلیم ہی ایسی ہے، قبر پہ نہیں آئے گا۔ آ بھی گیا تو کیا کرے گا؟ چلو پرویز مشرف ہی چلا جائے اپنے باپ کی قبر پہ، ساری آرمی کو لے جائے، گارڈ آف آنر پیش کرے، اسے کیا فائدہ ہوگا؟
لیکن رب کی عزت کی قسم، جسے تو نے بیکار سمجھا تھا اور جس بچے کو تو نے اپاہج اور معذور سمجھا تھا، جسے مصطفیٰ کا قرآن پڑھا دیا تھا، وہ تیری قبر تک نہ بھی پہنچا، اس نے گھر بیٹھے سورہ اخلاص پڑھ دی، تیری جنت بنا دی جائے گی۔ اس کے ہاتھ اٹھ گئے، تیری قبر جنت میں بدل جائے گی، بخششیں تیری قبر میں اتر آئیں گی۔ تو کام کا وہ نکلا یا یہ نکلا؟ اللہ اکبر۔ تو یہاں بچے ہمارے ڈگریاں پاتے ہیں، یہاں تقسیم اسناد کے جلسے ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، سالانہ کنووکیشن ہوتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ وزیر جاتا ہے، وزیر اعظم یا پرائم منسٹر اور یا پریزیڈنٹ، اس کو بلا لیتے ہیں، وہ انہیں گولڈ میڈل دیتا ہے جنہوں نے ٹاپ کیا ہوتا ہے، ڈاکٹری میں، انجینئرنگ میں، یا کسی بھی سبجیکٹ میں ٹاپ کریں، اس کو کہتے ہیں گولڈ میڈل مل رہا ہے۔ ماں باپ بھی ساتھ جاتے ہیں، ہم وہ تقریب دیکھیں گے، کہتے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ہمارے لال نے کتنی محنت کی، اسے گولڈ میڈل صدر دینے والا ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں گولڈ میڈل مل رہے ہیں۔ مگر لوگوں، ایک دن آنے والا ہے جب آدم سے لے کر قیامت تک دنیا اکٹھی ہوگی، اللہ کہے گا فرشتوں صفوں میں پھیل جاؤ، تلاش کرو لوگوں کو، کنہیں مولا آج کنہیں تلاش کروانا چاہتا ہے؟ اللہ فرمائے گا قرآن والوں کو تلاش کرو، آج سورج سوا نیزے پہ اترا ہے، انہیں پکڑ کے لاؤ، میری رحمتوں کے سائے میں کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ آج یہاں کنووکیشن ہونے والا ہے۔ میں حدیث رسول عرض کرنے لگا ہوں، آج یہاں تقسیم انعامات کا جلسہ ہونے والا ہے قیامت میں، قرآن والوں کو پکڑ کے لاؤ، آج ان کی سنی جائے گی جن کی کوئی سنتا نہ تھا، آج ان کا ذکر ہوگا جن کا کوئی ذکر نہیں کرتا تھا، آج انہیں پذیرائی ملے گی جن کی طرف کوئی تکنا پسند نہیں کرتا تھا۔ فرشتوں حافظوں کو اکٹھا کر لو، قرآن والوں کو اکٹھا کر لو، عالموں کو بلاؤ، میری رحمتوں کے سائے میں آ جائیں، اور ساری دنیا کو بتا دو آج دنیا والوں یہاں کانووکیشن ہو رہا ہے، دنیا میں تمہارے بچوں کو گولڈ میڈل وزیر اعظم نے دیا تھا، یہاں ادھر دیکھو قلدہ اللہ یوم القیامہ، حدیث رسول کے لفظ ہیں، کہا تمہاری اولاد کو گولڈ میڈل وزیروں نے دیے تھے، آج انہیں گولڈ میڈل خدا دے رہا ہے۔ یہ حدیث مصطفیٰ ہے، قلدہ اللہ یوم القیامہ، اللہ خود انہیں گولڈ میڈل پہنائے گا، کنہیں؟ قرآن والوں کو۔ اللہ فرمائے گا قرآن والوں کو گولڈ میڈل پہناؤ، گولڈ میڈل اپنے دستے مقدس سے، اللہ اکبر، گولڈ میڈل پہنائے جائیں گے۔ یہاں صرف اولاد کو گولڈ میڈل ملتے ہیں، ماں باپ کو کچھ نہیں ملتا، مگر اللہ فرمائے گا ان کے ماں باپ کو بھی بلاؤ، مولا ان کے لیے کیا ہے؟ آواز آئے گی البس والداہ تاج یوم القیامہ، آج جنہوں نے قرآن پڑھا تھا انہیں میں نے گولڈ میڈل پہنائے ہیں، جنہوں نے اولاد کو پڑھایا تھا ان کے سر پہ میں خود تاج پہناؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سینہ پاک والے مرشد پاک، عمر صاحب، آج خدا ان کی تاج پوشی کرنا چاہتا ہے، آج اللہ انہیں تاج پہنائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہزادہ عمر صاحب، تشریف رکھیں۔ آج اللہ قرآن والوں کو تاج پہنا رہا ہے، جنہوں نے اپنی اولاد کو قرآن کی طرف لگایا تھا، دین محمدی کی طرف لائے تھے، آج انہیں تاج پہنا دیے گئے۔ یہاں ضمناً بات عرض کر دوں، لوگوں آج ہم جیسے گناہگار اگر اپنی اولاد کو قرآن پڑھا دیں، ہمیں تو قیامت کو تاج پہنائے جائیں، تو جس کے سینے پر 30 پارے اتارے گئے ہیں اس محمد کی ماں آمنہ کا حال کیا ہوگا، اس کے والد عبداللہ کی جان کیا ہوگی؟ آج ہم جیسے گناہگاروں کے ماں باپ ہمیں قرآن کی طرف لے آئیں، انہیں تو تاج پہنائے جائیں، وہ آمنہ کی شان کیا ہوگی، عبداللہ کی شان کیا ہوگی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جس کے بیٹے نے پوری امت کو قرآن دے دیا ہے، ان کی شان کیا ہوگی؟ تو اللہ پاک فرمائے گا آج انہیں تاج پہنا۔ تاج کیسے ہوں گے؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں ضوءہ احسن من ضوء الشمس لو کانت فی بیوتکم، حضور نے فرمایا تاج کی چمک سورج کی چمک سے زیادہ،
اور وہاں سورج نہیں، فرمایا تمہارے اگر گھر میں اتر آئے تو اس وقت جتنی روشنی ہو نا، تاجوں کی چمک اس سے بڑھ کے ہو، اتنی چمک والے تاج۔ دنیا پوچھے گی مولا یہ شہید ہے، آواز آئے گی نہیں۔ مولا یہ نبی ہے جنہیں تاج پہنائے گئے، آواز آئے گی نہیں۔ مولا یہ ہے کون؟ دنیا سوال کر رہی ہے، یہ تاجوں والے ہیں کون؟ اللہ فرمائے گا دنیا والوں سنو، تمہیں بھی دنیا میں بھیجا تھا، یہ بھی گئے تھے۔ جس وقت تم اپنے بیٹوں کو انگریز کی تعلیم دے رہے تھے، یہ اپنی اولاد کو ٹوٹے مسلوں پہ بٹھا کر محمد کا قرآن پڑھا رہے تھے۔ اس لیے میں نے آج انہیں تاج پہنا دیے، اس لیے آج انہیں گولڈ میڈل دے دیے۔ اس کے بعد ایک اور جلسہ ہوگا۔ ہم قرآن و سنت سے ہٹ کے بات کرنے کے عادی نہیں ہیں، اور لوگوں سنو، قرآن و سنت سے ہٹ کے بات سنا بھی نہ کرو۔ اگر علم چاہتے ہو، اگر اپنی سلامتی چاہتے ہو، قرآن و سنت سے ہٹ کے بات نہ سنا کرو۔ سنی مسلک کوئی یتیم مسلک نہیں ہے، مجھے مسلک کی حقانیت پہ کوئی شک نہیں۔ اگر مسلک کی جب بات کروں گا آپ کو سمجھ آئے گی، ابھی وقت نہیں ہے میرے پاس۔ مسلک کی ایک ایک اصول، کلیات، جزیات میں قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں۔ رب کی عزت کی قسم سنیو، تم واحد وہ جماعت ہو جو 14 صدیاں بعد بھی اسی راستے پہ چل رہے ہو جس راستے پہ محمد کے صحابہ چل رہے تھے۔ لیکن میں ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے مسلک کا حصہ نہیں مگر بنتی جا رہی ہیں، جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہمارے مسلک میں۔ اللہ اکبر۔ تو کل قیامت کا دن اللہ پاک فرمائے گا ایک اور جلسہ کرو، ان حافظوں کو ابھی دور نہ کرنا، ایک ایک کو میرے سامنے لاؤ۔ اللہ فرمائے گا او قرآن والے، آج تیرے رب کی ایک طلب ہے، پوری کر۔ وہ عرض کرے گا مولا حکم، آواز آئے گا حکم نہیں ہے، حکم تو دنیا میں دیے تھے، تم نے کر کے دکھا دی، آج حکم نہیں، آج خوشخبریاں ہیں۔ او پیارے میری ایک طلب ہے، پوری کر۔ مولا کیا بچاتا ہے؟ اللہ فرمائے گا اقرا۔ او پیارے ذرا مجھے قرآن تو سنا، یہ حدیث مصطفیٰ ہے۔ او پیارے مجھے قرآن تو سنا۔ اور دنیا میں پڑھتا تھا اور بندے سنتے تھے، آج پڑھ تیرا مولا سنے گا، تیرا رب سننا چاہتا ہے، قرآن تو سنا۔ وہ قرآن پڑھنا شروع کر دے گا۔ اب اللہ کے سامنے کھڑا ہے، حرکت کیسے کرے؟ حرکت کیسے؟ ادب میں حرکت نہیں کر رہا، اللہ دیکھے گا یہ تو بالکل جکڑے ہوئے اپنے آپ کو۔ اللہ فرمائے گا ایسے نہ کر، اقرا، ادھر دیکھ، جنت تیرے پاس لائی گئی ہے، جنت ہم تیرے پاس لائے ہیں۔ اقرا ورتقے، او پیارے پڑھتا بھی جا، جنت کے زینے چڑھتا بھی جا، ایک جگہ رک کے نہ پڑھ، آج پڑھتا جا، جنت کے زینے چڑھتا جا، جنت تیرے پاس آ گئی ہے۔ لوگوں اس حدیث سے ایک نتیجہ نکل رہا ہے، نمازی جائیں گے جنت کی طرف، حاجی جائیں گے جنت کی طرف، روزہ رکھنے والے، زکات دینے والے جنت کی طرف جائیں گے، مگر رب کی عزت کی قسم جنت خود چل کے قرآن والے کی طرف آئے گی، جنت قرآن والوں کے پاس لائی جائے گی۔ اللہ فرمائے گا یہ زینے ہیں، یہ سیڑھیاں ہیں جنت، قرآن پڑھتا جا اور زینے چڑھتا جا۔ اب وہ دیکھے گا کہ سونے اور چاندی کی اینٹیں لگی ہیں زینوں پہ، اور اوپر ویلوٹ بچھا ہوا ہے، ہیرے اور موتی چمک رہے ہیں۔ وہ سوچے گا کہ جب سیڑھی اتنی حسین ہے تو جس منزل کی طرف یہ جاتی ہے اس کی شان کیا ہو، جب راستے اتنے پیارے ہیں تو منزلوں کی شان کیا ہوگی۔ اب وہ کوشش کرے گا میں جلدی جلدی پڑھوں تاکہ جلدی پہنچوں۔ اللہ فرمائے گا پیارے جلدی نہ کر، او میرے بندے جلدی نہ کر، اب جنت تیری ہو گئی، جب میں تیرا ہوں تو جنت بھی تیری، اب جلدی نہ کر۔ ورتل حدیث کے لفظ ہے، اللہ کہے گا جلدی نہ کر، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، او بندے ایسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، جھوم جھوم کے پڑھ، مزے لے لے کے پڑھ جیسے دنیا میں قرآن پڑھتا تھا، آج جھوم جھوم کے پڑھ، اس لیے کہ تیرا رب سننا چاہتا ہے۔ مزے لے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، ترتیل سے پڑھ قرآن، اور پڑھتا بھی جا اور جنت کے زینے چڑھتا جا۔ اللہ اکبر۔ وہ چڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، اللہ پاک اسے ایک اور تسلی دے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا ایک اور خوشخبری سن لے،
فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، او پیارے قرآن پڑھتا جا، زینے چڑھتا جا، اور جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہی تیرا مقام بنا دیا جائے۔ 6666 آیتیں ہیں قرآن کی، ہر آیت پہ ایک زینہ چڑھے گا، تو سوچو کہ قرآن والا کس بلندی کے درجے میں ہو۔ تو قرآن والوں سے پیار کرو، جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، اور یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے، رب کی عزت کی قسم لوگوں، قرآن ایسا علم دیتا ہے، قرآن ایسا، سارا علم قرآن میں ہے، ساری سائنس قرآن میں ہے، ساری ترقیاں قرآن میں ہیں، ساری عظمتیں قرآن میں ہیں، مگر ہم نے قرآن سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ جنہوں نے سمجھا تھا امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ، امام اعظم کے شاگرد رشید، امام اعظم امام جعفر الصادق کے شاگرد رشید، ان کے پاس علوی فیض آیا تھا، اور علی کے پاس محمدی فیض آیا تھا، اور مصطفیٰ کے پاس الوہی فیض آیا تھا۔ اللہ نے اپنا علم حضور کو دیا، حضور نے اپنا علم علی المرتضیٰ کو دیا، علی المرتضیٰ نے اولاد کو دیا، اولاد نے امام اعظم کو دے دیا، امام اعظم نے امام محمد کو دیا، امام محمد نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا المبسوط۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سارا علم قرآن میں ہے۔ امام محمد نے کتاب لکھی المبسوط، اتنی بڑی کتاب اور اتنی عظیم کتاب کہ ایک بہت بڑا عیسائی عالم اس نے پڑھی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، صرف کتاب پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اسلم حکیم من اہل الکتاب بمطالعۃ المبسوط، یہ لفظ ہے روایت کے کہ ایک بہت بڑا حکیم، بہت بڑا عالم عیسائیوں کا امام محمد کی کتاب پڑھی تو کلمہ پڑھ لیا، اسے عیسائیوں نے گھیر لیا، اسے مسلمانوں نے گھیر لیا۔ انہوں نے کہا تجھے کسی نے تبلیغ نہیں کی، تو نے صرف امام محمد کی کتاب پڑھی ہے تو کلمہ پڑھ لیا، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میری عقل نے مجھے ایک بات سمجھائی ہے، میرے دل سے ایک آواز آئی ہے کہ نادان سوچ، ھذا کتاب محمدکم الاصغر فکیف کتاب محمدکم الاکبر۔ میرا دل پکار اٹھا ہے کہ نادان، جب چھوٹے محمد کا علم یہ ہے تو بڑے محمد کا علم کیا ہوگا؟ تمہارے تو کتابوں کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ جاتے تھے، اور آج ہمارا علمی سرمایہ فٹ پاتھ پہ نیلام ہو رہا ہے۔ آج صدر میں جائیں میں روتا رہتا ہوں، دینی کتابیں، پرانی کتابیں وہ فٹ پاتھ پہ نیلام ہو رہی ہیں، کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، دینی کتابوں پہ رش نہیں ہوتا، لوگوں فلمی میگزین پہ رش لگا ہوتا ہے۔ جتنے جوان لڑکے کانوں میں مرکیاں پہنی، رومانٹک ناول خرید لیں، فلمی میگزین خریدے جا رہے ہیں، بھائی بہن کو اخبار جہاں پڑھا رہا ہے، باپ بیٹی کے لیے فلمی میگزین خرید کے لے جاتا ہے۔ اور ظالم کاش تو نے بیٹی کو فلمی میگزین نہ پڑھایا ہوتا، تو نے اپنی بیٹی کو سیرت فاطمہ پڑھائی ہوتی، سیرت عائشہ صدیقہ پڑھائی ہوتی، تو تیری بیٹی ننگے سر کبھی بازار میں نہ جاتی۔ سیرت عائشہ پڑھنے والی بیٹیاں، سیرت فاطمہ کا مطالعہ کرنے والی بیٹیاں اور ننگے سر بازار نہیں جاتی۔ رب کی عزت کی قسم، تیری بیٹی اگر سیرت فاطمہ پڑھ لیتی، وہ بازار میں شرم و حیا کا یوں پیکر بن کے چلتی، دیکھنے والے پہچان جاتے یہ کوئی فلمی ناگن نہیں جا رہی، یہ فاطمہ زہرا کے در کی لونڈی جا رہی ہے، یہ عائشہ کے در کی کوئی خادمہ جا رہی ہے، یہ رسول اللہ کی کوئی سچی بیٹی جا رہی ہے۔ مگر انجام غلامی کیا کہیے، بربادی سی بربادی ہے۔ جو درس چاہے بطحا نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے۔ عبرت کا مرقع یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ لوگوں قرآن کی طرف پلٹاؤ، ساری عزتیں قرآن میں ہیں، ساری شوکتیں اور عظمتیں قرآن میں ہیں۔ اللہ پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور حقائق کو سمجھ کر ماننے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چونکہ مسلسل راتوں میں 2-2 4-4 خطاب، کل 5 جگہ پہ خطاب کرنا ہے، گلا میرا زخمی ہو چکا ہے، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت اور اللہ کا کرم ہے کہ چل رہا ہے۔ تو میرا یہی درد تھا جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، وما علینا الا البلاغ۔